روحان عباس is with us from Pakistan Idol. دھوم مچا رہے ہیں, چھاتے چلے جا رہے ہیں with every passing episode. لیکن یہ پہلے ایک مرتبہ ونر ہو چکے ہیں, اور وہ ونر ہوئے ہیں یہ چھوٹے استاد میں, جو انڈیا میں ایک شو ہوا کرتا تھا, اور پاکستان کی نہ صرف انہوں نے نمائندگی کی بلکہ جیت بھی لیا. سو چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں, سو ویلکم کریں گے. السلام علیکم روحان. وعلیکم السلام. ہیپی برتھ ڈے, آج ان کی سالگرہ بھی ہے, اینڈ اے ویری ہیپی نیو ایئر ٹو یو. کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ عبداللہ بھائی فار انوائٹنگ می, اینڈ ہیپی نیو ایئر ٹو یو ایز ویل. تھینک یو. اب بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک میوزیکل فیملی سے آپ کا تعلق ہے, لیکن تجسس ہوتا ہے ہمیں. ہمارے یہاں جب والدین ہمیں گریڈس کے لیے زور دے رہے ہوتے ہیں کہ اسکول میں رزلٹ اچھا ہے اور فلانا ڈھمکانا, ایک الگ ماحول ہوتا ہے. ایک میوزیکل فیملی کا گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ ظاہر اسکول وغیرہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا پریشرز ہوتے ہیں, یا کیا تھوڑی سی زور زبردستی بھی اماں ابا کرتے ہیں ٹائمز, وہ کیسی ہوتی ہے؟ میں سب کی تو نہیں بات کر سکتا, سبھی میوزیکل گھرانوں کی, بٹ اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. میرے ابا استاد فرمان علی جعفری صاحب, ہی از اے ویری بگ نیم ان ہز اون ڈومین, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سا میوزک بھی بنایا, بہت سارے بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ ایز اے میوزیشین کام بھی کیا. تو وہ بڑے یار ابا تھے ہمارے. تو ابو سے ہم بعد بھی یار ابو جی فلاں چیز, یار ابو جی وہ فلاں کام. تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ چیز تھی کہ انہوں نے کبھی ہم پہ کچھ امپوز نہیں کیا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہاں, ایکسیپٹ اسٹڈیز کا انہوں نے کہا کہ یہ ضرور کرنا ہے بچے. تو کچھ جیسے کہتے ہیں نا جراثیم دکھ جاتے ہیں, تو ان کو میرے میں جراثیم دکھے میوزک کے, اور کافی چھوٹی ایج میں. کس ایج کی ہم بات کر رہے ہیں؟ 3.5 یا 4 میں. مطلب گھر میں کوئی ریاض کر رہا ہوتا تھا, یا آپ ہارمونیم کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے؟ واقعہ ہے مزیدار. میرے ماموں کی شادی تھی, اور ہمارے پنجاب کی شادیوں کا ایک ٹریڈیشن ہے, ڈھول دھماکہ بارات, یہ وہ. تو بارات پہ ڈھول بج رہا تھا, تو آئی واز کلیپنگ آن بیٹ, تال میں تھا, وہ کلیپ کر رہا تھا. اور نوٹس کیا کامران بھائی, جو میرے بڑے بھائی ہیں, میوزک ڈائریکٹر کامران عباس, انہوں نے کہا یہ تو ابو جی یہ تال پہ کر رہا ہے, بیٹ پہ کر رہا ہے. انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے ایک لمحے کے لیے, اور پھر آف بیٹ چھوڑے کہ کیا یہ مطلب قدرتی تھا, یا پھر اس کے مائنڈ میں کچھ کلک چل رہا تھا, میٹرونوم چل رہا تھا. تو پھر میں نے 2 لمحے کے لیے ایک پاز لیا, اور پھر میں نے سم سے تال پہ ہی کلیپ کرنا شروع کیا. There was the moment جب انہوں نے یہ گیس کیا کہ یار اس میں کچھ ہے. پھر جب اسکول ٹائم میں میں نعت پڑھنے لگا, ملی نغمے پڑھنے لگا پاکستان کے, تو ابو جی کو 1-2 دفعہ 2 لوگوں نے کہا, پرنسپل نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی آواز بہت اچھی ہے. کہتے ہیں اچھا, مجھے تو نہیں پتا اس بات کا. اچھا, مطلب اسکول میں آپ نعتیں اور ملی نغموں تک پہنچ گئے, اور اس وقت تک آپ کی باقاعدہ ٹریننگ گھر پہ نہیں شروع ہوئی؟ نہیں, وہ قدرتی تھا سارا. سو یہ باقاعدہ ٹریننگ اس وقت تک نہیں شروع ہوئی؟ جی میں کہہ رہا ہوں نہیں شروع ہوئی. سو وہ ٹائم آپ کا گزر رہا ہے, اور آپ قدرتی طور پہ جو سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, گا رہے ہیں, مگر آپ کو ہارمونیم پہ بٹھا کے کسی نے ٹرین نہیں کرنا شروع کیا اس وقت تک, جب تک آپ اسکول میں آلریڈی ملی نغمے گانا شروع ہو گئے. ایسا ہی ہے. دین پھر ابا نے مجھے تعلیم دینی شروع. کس ایج میں؟ At the age of I guess 6-7 میری, کیونکہ 12-13 سال میں اگر آپ چھوٹے استاد جیت رہے ہیں تو آپ نے تعلیم مطلب 5-6-7 میں شروع کر دی ہوگی. جی ایسا ہی ہے. تو پھر جب 6-7 سال کا ہوا تو ابا جی نے مجھے ہارمونیم سکھایا, کلاسیکل میوزک کی مجھے تعلیم دی, مجھے نیم کلاسیکل میوزک کی تعلیم دی. اور وہ میں ان کا ذکر ایز اے فادر تو کرتا ہی ہوں, لیکن وہ اتنے بڑے استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. یہ باپ کر کے ان کی تعریف نہیں کر رہا, انہوں نے مجھے ویسٹرن میوزک بھی سکھایا, مجھے بتایا کہ بیٹا کارڈز کیا ہوتے ہیں, اس کے کاؤنٹر کارڈز کیا ہوتے